سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حوت، سٹار پائسس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 19 فروری سے لے کر 20 مارچ کے درمیان ہوگی، ان لوگوں کا سٹار پائسس ہوگا، یعنی برج حوت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1 میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکساں مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ جی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین ایک ٹرانسپورٹر، اس کے بعد ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڑھی والے تک، ایک دکاندار، جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، اپنی چیز کو رینٹ پر چلاتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کاروباری لحاظ سے کافی بہتری آپ کو نظر آئے گی۔ مہینے کے اندر کبھی چھوٹا موٹے معاملات شروعات میں ہوتے رہیں گے، یعنی ہفتے کے شروعات کے اندر۔ اگر آپ کا ہفتہ، آپ کی چھٹی اتوار والے دن ہے تو آپ کا ہفتہ شروع ہوتا ہے سوموار سے، اور اگر آپ کی چھٹی جمعے والے دن ہے تو پھر آپ کا ہفتہ شروع ہوتا ہے ہفتے والے دن سے۔ تو ہفتے والے دن اور سوموار والے دن پہلے دن آپ کو ہلکی پھلکی پریشانی ضرور محسوس ہوگی، اس سے پریشان نہ ہوئیے گا، مگر اسی دن کے لاسٹ تک آپ کی وہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ آپ کے کاروبار میں الٹا بہتری لے کر آئیں گی۔ اگر آپ کے پاس ملازم وغیرہ ہیں تو وہ آپ کو نخرے دکھا سکتے ہیں، ان سے تھوڑا سا بچ کے رہیے گا اور اپنی مکمل اعتماد لوگوں پر نہ کیجیے گا، یہ 2 چیزیں آپ کو نقصان دیں گی، ٹھیک ہے، تو ان سے ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو سخت رکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو باقی اوورآل کاروباری لحاظ کو اگر کہیں کہ چلے گا کیسا، تو وہ بہت اچھا چلے گا آپ کا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں آپ کے لیے، اس سٹار والوں کے لیے پریشانیاں اس مہینے کے اندر کافی زیادہ آ سکتی ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی تو آپ کے کام کو اچانک ہی ضرورت سے زیادہ برڈن پڑ جانا آپ کے اوپر، ایک یہ پریشانی ہوگی۔ دوسرا، کچھ فضول الزامات لگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ہے وہ تو لگیں تو ایک علیحدہ چیز ہے، مگر بغیر کسی تعلق والے معاملات کے اندر بھی آپ پر الزام لگ سکتا ہے۔ اس کے اندر خاموشی اختیار کریں، ضرورت سے زیادہ شور نہ ڈالیں تو آپ کے لیے بہتری رہے گا۔ خود بخود ہی آپ کے معاملات وہ ٹھیک ہونا، بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اوپر سے وہ چیزیں ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر، پرائیویٹ نوکریاں کرتے ہیں آپ کے لیے مہینہ کافی زیادہ بزی رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ کو اس بزی رہنے کی وجہ سے کافی زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں یہ چیز پہلے بتا دوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے مالک کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ جو لوگ مخلص نہیں ہوتے ان کے اوپر تو ویسے ہی میرے رب کی لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی ایک علیحدہ بات ہے، وہ وقتی طور پر کامیاب ہوں گے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا کہ آنے والے وقت میں وہ نقصان ہی اٹھائیں گے، ان کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، آپ کے لیے مہینہ اچھا ہے، نوکری ملنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں، آپ باہر نکلیں انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات کرم ضرور کرے گی۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے شراکت کے اندر کام کرنا بہتر نہیں ہے اس مہینے کے اندر۔
سود تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی سٹار سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر سود کا سٹارز پر اور حرام کی کمائی کا سٹارز پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی کہ اگر کسی رقم سے آپ کاروبار کریں گے تو وہ بھی آپ کو نقصان دے گا۔ اوورآل اگر آپ کے پاس اپنی اماؤنٹ ہے کاروبار کرنے کے لیے، یا آپ کسی سے قرض لے کر کرنا چاہتے ہیں، قرض اگر لے کر کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو نکلیں، انشاءاللہ تعالیٰ قرض ملنے کے چانس بہت زیادہ ہیں آپ کو آرام سے پیسے مل جائیں گے قرض کے۔ اور چاہے آپ قرض لے کر کام شروع کریں یا کسی بھی طریقے سے کام شروع کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار کے اندر اچھی پیک ملے گی اور کاروبار آپ کا اچھا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لحاظ سے آپ کا جو ہے سٹارز بہت بہتر ہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اس مہینے کو اگنور کر جائیں، ورنہ نقصان ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ جو لوگ یورپ کنٹریز کے اندر مقیم ہیں ان لوگوں کے لیے کاروبار تقریباً 30% چلے گا، پہلے سے زیادہ، بہت زیادہ بوسٹ نہیں کہہ سکتے مگر پہلے سے کچھ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو کچھ اخراجات کی وجہ سے پریشانیاں ہوں گی کیونکہ دن ایسے آ رہے ہیں، تو اور اس کے علاوہ اوورآل کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ فیملی کے اندر کچھ معاملات بگڑیں گے، ان کو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سمجھ بوجھ سے حل کر لیں گے کیونکہ آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو گلف کنٹریز کے اندر رہتے ہیں، گلف کنٹریز کے اندر یعنی دبئی، سعودیہ، اس ٹائپ کی کنٹریز کے اندر، تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر ہے۔ کاروباری لحاظ سے بہت زیادہ فرق پڑے گا، کاروبار بہت زیادہ چلے گا انشاءاللہ، اور آپ کو کام بہت اچھا ملے گا اس مہینے کے اندر۔ جسمانی بیماریاں جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں ان کے لحاظ سے بتانے لگا ہوں، موسم کی وجہ سے جسمانی بیماریاں آپ کے اوپر اٹیک کریں گی، وہ کوئی اتنی بڑی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ ہاں کچھ معاملات کے اندر آپ کو تھوڑا سا زیادہ تکلیف ہوگی، مگر یہ ہے کہ میڈیسن لینے سے وہ چیز آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ پکی رکنے والی بیماری آپ کے سٹار کے اندر اس دفعہ نہیں ہے۔ جو میں نے علامات بتائی ہیں ویڈیو کے شروع میں، اگر وہ نہیں تو پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا۔ بچوں کے اندر جو آپ کے بچے، یہ میں بتانے لگا ہوں عورتوں کے حساب سے، مردوں کے حساب سے نہیں، عورتوں کے حساب سے بتانے لگا، کیونکہ بچوں کے اندر یہ جو پریشانیاں آئیں گی بیماری کی، اس کو کوشش کیجئے گا کہ دیسی ٹوٹکے سے حل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ افاقہ ہوگا آپ کو، نہ کہ ڈاکٹروں کی طرف۔ پہلے فرسٹ دیسی ٹوٹکے سے آپ اس کو، جیسے کہ اگر کھانسی کا معاملہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو شہد چٹائیں، ٹھیک ہے جی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ جلدی اس کو فرق پڑے گا دوسری میڈیسن کے حساب سے، کیونکہ عورت ذات کا اثر جو ہے اپنی اولاد پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہے وہ اس دفعہ لڑائی جھگڑے رہیں گے، عجیب و غریب قسم کا ماحول رہے گا، عجیب و غریب قسم کی بے چینی رہے گی۔ اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے جو میں صدقہ بتاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں، وہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، ورنہ اوورآل اس مہینے کے اندر آپ کو لڑائی جھگڑے کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ دونوں کی بات کر رہا ہوں، مرد اور عورت دونوں کی۔ تعلیمی معاملات آپ کے کافی بہتر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سٹارز کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی، اس معاملے کے اندر آپ کے راستے کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، آپ کو یہ بہتر رہیں گے آپ کے معاملات تعلیم کے۔ جو میرے بچے بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے اگر آپ لوگوں کی رپورٹس بالکل کلیئر ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، تو حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں آپ لوگوں کی۔ یا خالقوں یا مصوروں کا ورد دونوں میاں بیوی کا کرنا بہت زیادہ بہتر رہے گا آپ کو اس معاملے کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ یہ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ، تسبیح بغیر درود شریف کے، بغیر اول آخر درود شریف، صرف ایک تسبیح آپ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں شادیوں کے معاملات کے اندر، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے لو میرجز کی۔ جو بچے بچیاں، پہلے بتا دوں کہ یہ جو لڑکے لڑکیاں فلرٹ کر رہے ہیں، ایک لڑکے کے ساتھ 4 لڑکیاں سیٹ ہیں، ایک لڑکی کے ساتھ 4 لڑکے سیٹ ہیں، ان لوگوں کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کا تعلق سے محبت سے ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ بالکل ریئل ہیں اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اور محبت پسند کی، تو پھر اس لحاظ سے آپ کا یہ مہینہ بہت مناسب ہے۔ آپ کوشش کیجئے گا خود کسی قسم کا کچھ اور نہ ڈالیے گا، اس کے اندر جو ایک مقناطیسی طاقت آ رہی ہے دوسرے سٹارز کے لیے، اس لحاظ سے خود بخود ہی یہ شادی کے معاملات آپ کے حل ہوتے محسوس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی، مگر یہ کہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کوئی چھوڑ نہ ڈالیں۔ ارینج میرجز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو بچیاں ہیں ان کے معاملات تھوڑے سے بگڑیں گے اس مہینے،
آپ کے خاص طور پر جن بچیوں کے رشتے ہوئے میں تو تھوڑے سے بگڑیں گے، کیونکہ آپ کچھ ایسی امیدیں لگا کر بیٹھی ہیں جو کہ ابھی فی الحال آپ کو نہیں لگانی چاہیے، ٹھیک ہے، وقت کے حساب سے۔ یہ ان بچیوں کی بات کر رہا ہوں جن بچیوں کے رشتے ہو چکے، شادیاں نہیں ہوئیں، تو آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کریں، آہستہ وقت کے ساتھ ہر چیز ہو جائے گی۔ جن بچیوں کے بھی رشتے ہوئے نہیں، ان کا خاندان کے اندر اور باہر ہونے کے چانسز دونوں کے برابر ہیں، اور چانسز ہیں 50%، بہت زیادہ اچھا اور بہت زیادہ برا نہیں کہہ سکتے۔ جو لڑکے ہیں ان کے معاملات تقریباً 80% تک اس بار رشتہ ہونے کے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بہت کرم کرے گی۔ خاندان کے باہر رشتہ ہونے کے چانس زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے کم ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جن بچیوں کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، جو میں نے ویڈیو کے شروع میں علامات بتائی ہیں، اگر آپ میں وہ نہیں ہیں تو پھر اس مہینے کے اندر آپ کے رشتہ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، پہلے سے بھی زیادہ ہیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، میرا رب کرم ضرور کرے گا، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر آپ کے جو خاص طور پر کم سے کم بچیوں کی بات کرنے لگا ہوں، کم سے کم بھی 3 رشتے آئیں گے۔ جن کے رشتے آتے ہی نہیں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کم سے کم بھی 3 رشتے آئیں گے، اور اس کے اندر ایک کے اندر آپ کی بات انشاءاللہ تعالی بن جائے گی۔ مردوں کے حساب سے یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ گھر پہ آئی نہ، اور بغیر اس کے آئے ہی آپ کی اس طریقے سے بات ہو جائے کہ باہر بیٹھے بیٹھے بھی کافی زیادہ معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کہیں کہ میرے رب نے بہت بڑا کرم کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے رب کا کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، میرا رب ضرور کرم کرے گا اس مہینے کے اندر آپ کے اوپر۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر مارچ کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس مہینے میں آ رہا ہے، تو ان سب کو ملا کر آپ کے جو سب سے بہترین 12 کے 12 سٹارز کی جو صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو افضل ہے وہ نوافل ادا کرنا ہے۔ رات کو تراویح مکمل پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ نیت میں نے بتائی ہے، 2 نوافل یہ ادا کریں، اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ ادا کریں، اور دیکھیں میرا رب العزت کی ذات کتنا کرم کرتا ہے۔ ایک دن پڑھیں، دوسرے دن اور ترقی، تیسرے دن اور ترقی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے گا۔ ویسے بھی یہ سٹارز کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پوری عمر کی بھی اپنی روٹین بنا لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ عشاء کی 17 رکعت کے بعد، اور اگر رمضان ہے تو عشاء کی 17 رکعت اور تراویح 20 پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تراویح اکثر لوگ کم پڑھتے ہیں، تو وہ جیسے آپ کا دل کرے ویسے اتنی پڑھنے کے بعد آپ یہ 4 نوافل پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب نمبر 2، آپ کا صدقہ جو ہے وہ 2 طرح سے بتانے لگا ہوں۔ ایک صدقہ ہے آپ کا جو آپ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دیں گے، وہ آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ آپ نے لینے ہیں 5 مٹھی مسور، ثابت مسور، براؤن کلر کے ہوتے ہیں، 1 مٹھی لینی ہے، اس کو شاپر میں ڈال لینا ہے، چھوٹے سے شاپر کے اندر، اور پھر اس شاپر کو اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے، اور اس شاپر کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کھول کر ایک دوسرے شاپر کے اندر۔ پھر آپ نے 1 مٹھی لینی، وہ اس لیے اپنے شاپر میں ڈالنا ہے کہ اگر مٹھی کو ڈائریکٹ ماریں گے تو اس کے اوپر سے آپ کے ہاتھ میں سے کچھ دانے نیچے گریں گے، تو اگر شاپر میں ڈال لیں گے تو وہ دانے نیچے نہیں گریں گے، جتنے دانے آپ نے پہلے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے وہی مکمل وارے جائیں گے۔ پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینی ہے، اور پھر آپ نے 7 بار وارنا ہے، تو اسی طرح آپ نے 5 بار کر کے تو ایک شاپر کے اندر وہ خالی کرتے جانا ہے۔ پھر آپ نے وہ کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جو کہ رستہ ہو، گزرگاہ ہو، تو رات کو آپ یہ کریں۔ یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ اب جب رمضان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رمضان ایسا ہو کہ جیسے ایک بوسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں بوسٹ کر دے، تو پھر آپ اس کے اندر آپ کیا کریں گے، نوافل ادا کریں گے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 5 ٹاک مرغی کا گوشت اور 5 ٹاک یعنی 1 پاؤ مسور کی دال، لال کلر کی ہوتی، وہ آپ لیں گے۔ ان دونوں کو ایک شاپر کے اندر مکس کر کے، مرغی کا گوشت آپ چھوٹے پیس کروائیں گے، قیمہ نہیں کروانا، قیمے سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے، جسے ٹکا بوٹی ٹائپ ہوتا ہے، اس طرح کروا کے اس کے اندر مسور کی دال کر کے اپنے سر سے آپ نے اس کو 21 بار وارنا ہے، یعنی گول گول گھمانا ہے،
ٹھیک ہے، سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پر لا کر پھر سیدھے کندھے پر جب آپ کا چکر ایک پورا ہوگا تو وہ ایک بار ہوگا، 21 بار گھمانا ہے اور اسے آپ نے قبرستان میں پھینکنا ہے۔ یہ آپ پہلے جو ہے 7 رمضان کے اندر اندر کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن کی پابندی نہیں ہے، اگر پہلے رمضان میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ دن کے وقت کریں گے، رات کے وقت نہیں۔ صرف ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ 12 بجے کا ٹائم نہ ہو، اور عصر کے بعد جو مغرب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زوال کا وہ نہ ہو، فجر کے بعد جو تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے زوال کا وہ ٹائم نہ ہو۔ ان 3 ٹائموں کے اندر آپ نے پھینکنا نہیں ہے۔ آپ بنا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں وہاں پر، اگر آپ ان 3 ٹائموں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کو گزار لیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ مثلا ٹائمنگ بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں صبح تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان اگر یہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ ٹائمنگ بتا دی، وہ سب سے بہتر یہی رہے گا۔ تو یہ آپ صدقے دیں انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں کاروبار کے، گھریلو معاملات کے، ان تمام چیزوں کی، جیسے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس کے، اور یہ صدقہ ان چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہا ہوں، کاروبار کا، لڑائی جھگڑوں کا، رشتوں کی بندش کا، ایسے معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔